فلائنگ نیوز اردو کے ساتھیوں السلام علیکم۔ دنیا کے سفر میں آج ہماری منزل پاکستان کے جنوب مغرب میں واقع برادر اسلامی ملک ایران ہے۔ پاکستان کے معرض وجود آنے کے بعد سے اب تک ایران اور پاکستان کے تعلقات دو ممالک کے نہیں بلکہ دو بھائیوں جیسے ہیں، اور دونوں ممالک کے درمیان یہ تعلقات ہمیشہ قائم رہیں گے۔ دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو ایران کی تاریخ، ایران میں واقع اہم سیاحتی مقامات اور ایران کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ہے۔ لیکن ایک بار پھر ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ نیوز اردو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ ایران کا قدیم نام فارس جبکہ موجودہ نام اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ 1935 میں ایران کا نام فارس سے تبدیل کر کے ایران رکھا گیا۔ 1979 میں اسلامی انقلاب کے بعد اس ملک کا نام ایران سے اسلامی جمہوریہ ایران کر دیا گیا۔ ایران کے پڑوسی ممالک میں آرمینیا، آذربائیجان، ترکمانستان، پاکستان، افغانستان، ترکی اور عراق ہیں، جبکہ ایران کی سرحد کا کافی سارا حصہ خلیج فارس سے بھی ملتا ہے۔ 16,48,195 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ایران رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 18واں بڑا ملک ہے۔ 8 کروڑ کے لگ بھگ آبادی پر مشتمل ایران آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے۔ ایران کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یورپ اور براعظم ایشیا کے وسط میں واقع ہونے کی وجہ سے ایران کی تاریخی طور پر بہت زیادہ اہمیت رہی ہے۔ ایک وقت تھا پرشین امپائر دنیا میں ایک سپر پاور ہوا کرتی تھی۔ پرشین امپائر کی سب سے بڑی حریف رومن امپائر تھی۔ ان دو سپر پاورز کے درمیان بے پناہ جنگیں لڑی گئیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں عرب مسلمانوں نے فارس کو فتح کیا اور یہاں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ عرب مسلمانوں کے فارس کو فتح کرنے کے بعد جہاں اسلام بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہوا۔ 9ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کی آبادی ایران کی کل آبادی کا 40% تھی، لیکن 11ویں صدی میں یہ تعداد بڑھ کر 100% ہو گئی۔ 1219 عیسوی میں منگولوں نے فارس پر حملہ کیا اور لاکھوں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ بعد میں آنے والے منگول نسل سے تعلق رکھنے والے شاہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 12ویں صدی عیسوی سے لے کر 20ویں صدی عیسوی تک مملکت ایران نے بے پناہ عروج و زوال دیکھے۔ جنگ عظیم 1 کے دوران روسی اور برطانوی فوج نے ایران پر قبضہ کر لیا۔ برطانیہ نے فارس پر قبضہ برقرار رکھنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ 1921 میں فارس نے رضا شاہ پہلوی کی قیادت میں برطانوی راج سے آزادی حاصل کی۔ 1941 تک رضا شاہ پہلوی فارس کے شاہ رہے۔ 1931 میں رضا شاہ نے ملک کا نام فارس سے ایران کر دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد 1979 میں اسلامی انقلاب کے بعد رکھی گئی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ روح اللہ خامنئی اس انقلاب کے روح رواں تھے۔ 1 اپریل 1979 کو ایران سے نام تبدیل کر کے اسلامی جمہوریہ ایران کر دیا گیا۔ ایران کا موجودہ آئین 1979 کے انقلاب کے بعد منظور کیا گیا۔ آئین کے مطابق اسلامی تعلیمات کو تمام سیاسی، سماجی اور معاشرتی تعلقات کی بنیاد قرار دیا گیا۔ مجموعی اختیارات سپریم لیڈر کے پاس ہوتے ہیں۔ سپریم لیڈر کا انتخاب علماء کی ایک مجلس کرتی ہے۔ مجلس میں علماء کی تعداد 86 ہے جو کہ پورے ملک سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ سپریم لیڈر مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف بھی ہوتا ہے۔ حکومت کا سربراہ صدر ہوتا ہے جسے پورے ملک سے الیکشن کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے۔ آئین کے مطابق کوئی بھی شخص 2 دفعہ ملک کا صدر منتخب ہو سکتا ہے۔ قانون سازی کے اختیارات اسمبلی کے پاس ہوتے ہیں جو کہ 290 ارکان پر مشتمل ہے اور ان کے عہدے کی مدت 4 سال ہے۔ 1979 اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے امریکہ اور یورپی ممالک سے شاہ کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے تعلقات بہت زیادہ خراب ہوئے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان یہ تعلقات ابھی تک بحال نہیں ہو سکے۔ 1997 کے بعد ایران کے تعلقات مختلف ممالک سے بہت زیادہ بہتر ہوئے۔ اس وقت ایران کو اپنے جوہری پروگرام کی وجہ سے بے پناہ عالمی پابندیوں کا سامنا ہے۔ ایران کی سرکاری زبان فارسی ہے۔ اس کے علاوہ کردش، آرمینین اور عربی زبان بھی ایران میں بولی جاتی ہے۔ برِ صغیر میں عربی اور فارسی تاجروں کی آمد کے بعد ہندی، گوجری اور دکنی زبان کے ملاپ سے ایک نئی زبان اردو وجود میں آئی۔ اردو اس وقت پاکستان کی قومی زبان بھی ہے۔ ایران کا سب سے بڑا شہر اور ملک کا دارالحکومت تہران ہے۔ تہران ایران کا ثقافتی، معاشرتی اور اقتصادی ہب ہے۔ 1796 عیسوی میں تہران کو پہلی دفعہ ایران کے بادشاہ آغا محمد خان نے ملک کا دارالحکومت بنایا۔ اس وقت تہران کی آبادی تقریباً 90 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ فارسی کلچر، خوبصورت شاعری، عالی شان قالین اور خوبصورت باغ پوری دنیا میں اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ ایران میں اسلامی شرعی قانون رائج ہے۔ ایران میں کوئی بھی شخص ایک وقت میں 4 سے زائد بیویاں رکھ سکتا ہے۔ ایران کی کرنسی ریال ہے۔ 1 روپیہ پاکستانی 300 ایرانی ریال کے برابر ہے۔ ایران کا کالنگ کوڈ +98 ہے۔ فارسی زبان میں ایران کا مطلب آرینز کی زمین ہے۔ 1980 کی دہائی میں ایران اور عراق کے درمیان ہونے والی جنگ کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات کبھی معمول پر نہیں آ سکے۔ یہ جنگ تقریباً 8 سال تک رہی اور یہ جنگ 20ویں صدی کے دوران سب سے زیادہ لمبے عرصے تک جاری رہنے والی جنگ ہے۔ ایران نے دوسرے اسلامی ممالک کی طرح آج دن تک اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ 20ویں صدی میں ایران کی آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ 1956 میں ایران کی آبادی صرف 19 ملین افراد پر مشتمل تھی، جو کہ اب بڑھ کر 80 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ ایران کا شمار دنیا کے ان ممالک میں بھی ہوتا ہے جہاں پناہ گزینوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے۔ ایران میں 90% شیعہ مسلم، 8% سنی مسلم اور باقی 2% افراد کا تعلق دیگر مذاہب سے ہے۔ ایران ایک فالٹ لائن پر واقع ہونے کی وجہ سے ملک میں بے پناہ زلزلے آتے ہیں۔ 1991 سے 2018 تک ملک میں 1000 سے زائد زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا چکے ہیں۔ ان زلزلوں کی وجہ سے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 18,000 افراد کی جانیں جا چکی ہیں۔ 2003 ایران کے جنوب مشرقی حصے میں شدید زلزلہ آیا۔ اس زلزلے کی ریکٹر سکیل پر شدت 6.8 تھی۔ زلزلے کی وجہ سے 30,000 افراد جہاں بھاگ ہوئے۔ ایران کو کل 31 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اگر بات کی جائے موٹے افراد کی تو ایران اس معاملے میں دنیا بھر میں 41ویں نمبر پر آتا ہے۔ ایران کی 14.2% آبادی موٹے افراد پر مشتمل ہے۔ اس لسٹ میں امریکہ دنیا میں 6 نمبر پر اور پاکستان 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ ایران کا دارالحکومت تہران دنیا کا سب سے گنجان آباد شہر ہے۔ تہران کا شمار دنیا کے سب سے گرد آلود شہروں میں بھی ہوتا ہے۔ روزانہ 27 افراد ہوائی آلودگی کی وجہ سے تہران میں مر جاتے ہیں۔ خلیج فارس میں دنیا کے تیل کے ذخائر کا 60% موجود ہے۔ صرف ایران کے پاس 125 بلین بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ ایران روزانہ 4 ملین خام تیل زمین سے نکالتا ہے۔ ایران کی آبادی 70% نوجوانوں پر مشتمل ہے، جن کی عمر 30 سال سے بھی کم ہے۔ ایرانی قانون کے مطابق ایرانی خواتین پر پردہ لازمی ہے۔ ایک عام ایرانی لڑکی 9 سال کی عمر میں پردہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایران میں سب سے مشہور کھیل فٹ بال ہے۔ ایران کی قومی فٹ بال ٹیم نے 3 دفعہ ایشین فٹ بال کپ جیتا ہے، جبکہ 3 دفعہ ایرانی ٹیم فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے۔ ایران کا قومی کھیل کشتی یا پہلوانی ہے۔ ایک ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ریو اولمپک 2016 کے دوران ایرانی ریسلر نے رشین کھلاڑی کے خلاف صرف اس وجہ سے میچ ہار دیا کیونکہ اگر وہ یہ میچ جیت جاتا تو اس کو اگلے میچ میں اسرائیلی ریسلر سے مقابلہ کرنا پڑ جاتا۔ ایرانی لوگ دوسرے مسلمان ممالک کے لوگوں کی طرح اسرائیل کا وجود کسی صورت بھی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ایرانی کباب اپنے بہترین ذائقے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ایران کا قومی مشروب چائے ہے۔ ایران کا قومی پھل انار ہے۔ ایران کے جھنڈے میں 3 رنگ سرخ، سبز اور سفید شامل ہیں۔ لال رنگ ایرانی لوگوں کے بہادر ہونے کی علامت
समझा जाता है। सब्ज रंग ईमान की अलामत जबकि सफ़ेद रंग अमन की पहचान है और झंडे के दरमियान लफ्ज़ अल्लाह मुसलमान होने और एक अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन की निशानदही करता है। ये झंडा 1980 में इस्लामी इनकलाब के बाद मंजूर किया गया। 2012 में ईरानी पुलिस चीफ ने दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट वेबसाइट गूगल पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो लोगों का पर्सनल डाटा चोरी करती है। इसके बाद ईरान ने अपनी वेबसाइट बनाने का फैसला किया। ईरान ने पहली दफ़ा 1948 ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया। इसके बाद ईरान ने हर ओलंपिक गेम में हिस्सा लिया। 1980 और 84 के अलावा ईरानी खिलाड़ियों ने हर समर ओलंपिक में हिस्सा लिया। इसके अलावा 1956 के बाद ईरान ने हर विंटर ओलंपिक गेम में भी हिस्सा लिया। 2007 में इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा की तरफ से ईरानी खवातीन पर हिजाब पहनकर मैच खेलने पर पाबंदी लगा दी गई। 1950 से 2002 के दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा देहाती इलाकों से शहरों में आबाद होने की शरह ईरान में रही। 2030 तक ईरान की 80% आबादी शहरी इलाकों में आबाद होगी। 1971 में शहनशाह मॉन्यूमेंट पर्शियन अंपायर के 2500 साल मुकम्मल होने की खुशी में तामीर किया गया, जिसका बाद में नाम तब्दील करके आज़ादी मॉन्यूमेंट कर दिया गया। ईरान में वाक़या अगर सियाती मकामात की बात की जाए तो माउंट डेमावांड ईरान की सबसे ऊंची चोटी है। इस पहाड़ की ऊंचाई 18,410 फुट है। ये पहाड़ एशिया का सबसे ऊंचा आतिशफशां पहाड़ भी है। ईरान की साहिली पट्टी की कुल लंबाई 2,440 किलोमीटर है। ईरान में 272 के करीब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इलाके हैं, जिनका कुल रकबा 17 मिलियन एकड़ बनता है। ईरान में कुल 21 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वाक़ हैं। चोगा जंबील ईरान के सूबे खुजिस्तान में वाक़या 3000 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर को दुनिया की सबसे पुरस्कार जगह भी कहा जा सकता है। माहिर आसार कदीमा के मुताबिक इस कॉम्प्लेक्स की तामीर में 40 साल से ज़ायद का अरसा लगा। यहाँ पर हर साल हजारों की तादाद में सियाह ईरान से और पूरी दुनिया से सफर करते हैं और इंसानी हाथ के बने हुए इस शाहकार को देखते हैं। इस मकाम को 1979 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा करार दिया गया। पारसी पोलिस कॉम्प्लेक्स, जो कि तख्ते जमशेद के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ की फन तामीर, आर्ट्स और खूबसूरती एक मुनफरिद पहचान रखती है। 1,35,000 मुरब्बा फुट पर फैले हुए इस कॉम्प्लेक्स की तामीर में 200 साल का अरसा लगा। ये कॉम्प्लेक्स 330 से 550 कबल मसीह के दौरान तामीर किया गया। इस कॉम्प्लेक्स के दरवाजे सोने और चांदी से मुख्तलिफ नकूश बनाकर सजाए गए थे। इस कॉम्प्लेक्स को भी 1979 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा करार दिया गया। नक्शे जहां स्क्वायर इमाम स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। इमाम स्क्वायर ईरान के शहर अस्फान के वस्त में वाक़या है। 1598 ईस्वी से 1629 ईस्वी के दौरान तामीर किया गया। ये स्क्वायर सियाहों के लिए बहुत ही काबिल कशिश मकाम है। यहाँ पर तामीर शुदा इमारतों पर खूबसूरत इस्लामी फन तामीर वाज़िया नजर आता है। दीवारों पर बने हुए नक्श मुख्तलिफ रंगों में पेंट किए गए हैं। ये स्क्वायर 1840 फुट लंबा और 520 फुट चौड़ा है, जिसका कुल रकबा 9,64,000 मुरब्बा फुट है। शेख लुत्फुल्लाह मॉस्क ईरान में तामीर एक शाकार मस्जिद है। ये मस्जिद अस्फान में वाक़या है। इस मस्जिद की तामीर का आगाज 1603 ईस्वी में किया गया, जबकि 1619 ईस्वी में मस्जिद की तामीर का काम मुकम्मल हुआ। ये मस्जिद शाह अब्बास ने तामीर करवाई थी, जबकि इसका डिज़ाइन ईरान के मशहूर माहिर तामीरात शेख भाई ने बनाया था। गुलिस्तान पैलेस ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में वाक़या है। ये महल 4 सदियाँ पहले तामीर किया गया। ये महल तेहरान में वाक़या एक तारीखी मोन्यूमेंट भी है। गुलिस्तान पैलेस ईरान की आखिरी 3 सल्तनतों के शाहों की रिहाइशगाह भी रह चुका है। महल के साथ एक बाग वाक़या है, जहाँ पर सरसब्ज़ व शादाब दरख्त और खूबसूरत फव्वारे भी नस्ब किए गए हैं। गुलिस्तान पैलेस में फारसी सल्तनत के दौर में बनाई गई काफ़ी सारी पेंटिंग्स भी नस्ब की गई हैं। इस कॉम्प्लेक्स को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनमें म्यूजियम, पैलेस और रिहाइशगाहें शामिल हैं। तेहरान में वाक़या ग्रैंड बाजार ईरान में वाक़या सबसे पुराना बाजार भी है। ये बाजार कदीम चाइना
और यूरोप के दरमियान सिल्क रोड के ताजरों का गढ़ हुआ करता था। इस बाजार में आपको ईरान की कदीम सकाफत की एक झलक नजर आएगी। यहाँ से आप हर किस्म की शॉपिंग कर सकते हैं। इस बाजार में मुख्तलिफ गलियां हैं। बाजार की लंबाई 10 किलोमीटर तक है। ईरानी कालीन पूरी दुनिया में मशहूर है। ये कालीन तकरीबन पिछले 2500 साल से ईरान में तैयार किए जा रहे हैं। तेल के बाद ईरानी कालीन यहाँ की बरामदात में दूसरे नंबर पर हैं। ईरानी कालीन मुख्तलिफ रंगों और डिज़ाइन में बनाए जाते हैं। इन कालीनों को बनाने में क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को ये कालीन बरामद किए जाते हैं। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो ईरान के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।